جب کاروان حریت کے افراد کو قید خانے لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت بیویوں اور بچوں کے گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں اور یہ آوازیں ہر ایک جگہ تک پہنچ گئیں۔ اب شام شہر کے باسی بھی ان کے ہمنوا ہو کر ان کے گریہ و بکا میں شریک ہو گئے۔ یزید کی عورتوں، معاویہ اور ابو سفیان کی اولاد نے اپنے زیورات اتار کر دور پھینک دیے، عزاداری کے لباس زیب تن کر لیے اور اہل بیت اطہار کے مصائب اور غم میں شریک ہو گئیں۔ ایک اور روایت کے مطابق بعید نہیں ہے کہ یزید نے حکم دیا ہو کہ قیدیوں کو اس کے حرم سرا میں لے جایا جائے، اس لیے کہ وہ اس طرح سے اپنی جھوٹی شان و شوکت کا مظاہرہ کرے اور اپنے اہل خانہ کو بتائے کہ میں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح پائی ہے اور یہ اس کے اہل بیت ہیں جو قیدی بنا کر میرے پاس شام بھیجے گئے ہیں۔ گویا گزشتہ دور میں یہ رواج تھا کہ مقتول اور مغلوب دشمن کے اہل خاندان کو قید کر کے فاتح اور غالب شخص کے گھروں میں لے جایا جاتا تھا تاکہ اس طرح سے فاتح کی قدرت نمائی کی جائے اور فتح و کامرانی کا اظہار کیا جائے۔ نفس المحموم میں ہے کہ جمعہ کے دن یزید نے اپنے ایک درباری خطیب، دین فروش مولوی کو حکم دیا کہ منبر پر جا کر جس قدر ہو سکے علی اور حسین کی توہین و تحقیر کرے اور یزید کی شان میں قصیدہ خوانی کرے۔ چنانچہ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ اس پر امام سجاد علیہ السلام نے یزید سے فرمایا کہ مجھے بھی اجازت دی جائے تاکہ میں بھی کچھ کہوں، مگر یزید نے بات نہ مانی۔ وہاں پر یزید کا بیٹا معاویہ موجود تھا۔ اس نے باپ سے کہا، اس مریض و ضعیف اور کمزور انسان کے خطبے نے کیا اثر کرنا ہے، بولنے دیں اسے۔ یزید نے کہا، تمہیں اس خاندان کی قابلیت اور صلاحیتوں کا علم نہیں۔ ان لوگوں نے علم اور فصاحت ایک دوسرے سے ورثے میں لی ہے۔ مجھے ڈر ہے اس شخص کا خطبہ شہر میں فتنہ کھڑا نہ کر دے اور اس کا وبال ہمارے گریبان کو آن پکڑے۔ اس لیے یزید نے تہیہ کر لیا انہیں بولنے کی اجازت نہیں دے گا، مگر لوگوں نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ امام کو منبر پر جا کر خطبہ دینا چاہیے۔ یزید نے کہا، اگر یہ منبر پر چلا گیا تو اس وقت تک نیچے نہیں اترے گا جب تک مجھے اور خاندان ابو سفیان کو رسوا نہیں کر دے گا۔ لوگوں نے کہا، یہ نوجوان کیا کر لے گا؟ اس نے کہا، یہ وہ خاندان ہے جن کو گھٹی ہی علم کی دی جاتی ہے۔ بہرحال لوگوں کے اصرار اور دباؤ کی وجہ سے یزید کو مجبوراً اس کی اجازت دینی پڑی۔ اب امام منبر پر تشریف لے گئے اور خداوند عالم کی حمد و ثنا کے بعد ایسا خطبہ دیا کہ تمام دنیا بے قرار ہو کر بے ساختہ رونے لگ گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، خدا نے ہمیں 6 خوبیاں عطا فرمائی ہیں اور 7 فضیلتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں علم، حلم، سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دلوں میں محبت عطا فرمائی ہے اور ہمیں ان وجوہات کی بنا پر دوسروں پر فضیلت سے نوازا ہے۔ اسلام کا عظیم الشان رسول، اس امت کا صدیق، علی، بہشت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرنے والا جعفر طیار، اللہ اور اس کے رسول کا شیر امیر حمزہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بزرگوار نواسے حسن و حسین ہم ہی میں سے ہیں۔ میرے اس مختصر سے تعارف سے جو بھی مجھے پہچان گیا سو پہچان گیا، اور جس نے ابھی تک نہیں پہچانا میں اسے اپنے حسب و نسب سے متعارف کراتا ہوں۔ میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم اور صفا کا فرزند ہوں، میں اس ہستی کا فرزند ہوں جس نے اپنی رضا کے ساتھ حجر اسود کو اٹھایا اور اپنی جگہ پر نصب کیا۔ میں سب سے بہترین طواف و سعی کرنے والے کا فرزند ہوں، میں بہترین حج کرنے والے اور بہترین تلبیہ کہنے والوں کا فرزند ہوں۔ میں اس نبی کا فرزند ہوں جو براق پر سوار ہوا، میں اس رسول کا فرزند ہوں جسے راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی گئی۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گئے، اور میں اس کا فرزند ہوں جو مقام قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل تک جا پہنچا۔ اس کا فرزند ہوں جس نے آسمان کے فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کی طرف رب جلیل نے وحی فرمائی ہے۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں۔ میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں۔
میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بڑے بڑے سرکشوں کی ناک زمین پر رگڑی، آخر کار انہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 تلواروں اور 2 نیزوں کے ساتھ جنگ کی، جس نے 2 بار ہجرت اور 2 بار بیعت کی، بدر و حنین میں کافروں کے ساتھ لڑے اور پلک جھپکنے کی دیر کے لیے خدا کے ساتھ کفر نہیں کیا۔ میں صالح المومنین کا فرزند ہوں، میں وارث انبیاء کا فرزند ہوں، میں ملحدین کو تباہ کرنے والے اور مومنین کے سردار کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو مجاہدوں کا نور ہے، عبادت گزاروں کی زینت ہے، گریہ کرنے والوں کا سرتاج ہے، سب صابروں میں سے بڑا صابر ہے، تمام نمازیوں سے افضل ہے، رب العالمین کے رسول، یاسین کی آل سے ہے۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جبرائیل نے جس کی تائید کی ہے اور میکائیل نے جس کی نصرت کی ہے۔ میں اس کا فرزند ہوں جس نے مسلمانوں کے حرم کی حفاظت کی اور مارکین و ناکثین و قاسطین کے ساتھ جنگ کی اور دشمن خدا کے ساتھ لڑتے رہے۔ میں قوم قریش کی قابل فخر ترین شخصیت کا فرزند ہوں۔ میں ہستی کا بیٹا ہوں جس نے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور نبوت کی تصدیق کی۔ میں اس کا فرزند ہوں جو سابقین میں سب سے پہلا ہے اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی کمر توڑنے والا ہے، مشرکین کو تباہ کرنے والا ہے۔ میں اس کا فرزند ہوں جو منافقین کے سروں پر خدا کے برسنے والے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو خدا کے عبادت گزاروں کی زبان حکمت ہے، جو دین خداوندی کا ناصر و مددگار ہے، جو اللہ کے امر کا ولی ہے، حکمت الہی کا بستان ہے، اللہ کے علم کا حامل ہے۔ میں اس کا فرزند ہوں جو جوان مرد اور سخی ہے، خوبصورت ہے، تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے، سید بزرگوار ہے، بطحا کا رہنے والا ہے، راضی برضائے الہی ہے، مشکلات میں آگے بڑھنے والا ہے، صابر ہے، ہمیشہ روزے سے رہنے والا ہے، ہر آلودگی سے پاک اور بہت بڑا نمازی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دشمن کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے کفر کی تمام جماعتوں کو شکست دے کر تتر بتر کر دیا، جس کا دل ثابت و استوار، جس کا ارادہ محکم اور پائیدار ہے، جس کا وار بہت قاری ہے، جو شیر کی مانند شجاع ہے، حجاز کے پیشہ شجاعت کا شیر ہے، عراق کے لوگوں کا سردار و رہنما ہے، مکی ہے، مدنی ہے، بدری، واحدی، شجری اور مہاجر ہے۔ وہ عربوں میں ہو تو ان کا سردار ہوتا ہے اور میدان جنگ میں ہو تو شیر خدا ہوتا ہے۔ خدا کے 2 مشعروں مزدلفہ اور عرفات کا وارث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نواسوں حسن و حسین کا والد ہے۔ لوگوں، یہی میرا دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ پھر فرمایا، میں فاطمۃ الزہرا کا فرزند ہوں، میں تمام عورتوں کی سردار کا فرزند ہوں۔ اسی طرح آپ اپنا تعارف کراتے رہے یہاں تک کہ دربار میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ لوگوں کی داڑھیں بلند ہو کر یزید کے تاج و تخت پر برق اجل بن کر گر رہی تھیں۔ یزید کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے جس سے دربار میں انقلاب آ جائے، لہٰذا اس نے مؤذن کو اذان کہنے کا حکم دے دیا۔ مؤذن نے اذان کہنا شروع کر دی اور امام علیہ السلام نے خطبہ دینا بند کر دیا۔